أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل، اس کی دی گئی توفیق اور اس کی عطا کردہ عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ زخرف آیت نمبر 67 کا ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے الاخلاء، بہت سارے دوست، یومئذ اس دن جب اللہ حساب کتاب لگائے گا، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ بہت سے دوست حساب کتاب والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ باقی ہر ایک کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، لیکن جن کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے تھی، جن کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق تھی، جن کی دوستی ایک دوسرے کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے تھی، وہ لوگ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن بھی دوست ہوں گے۔ حضرات محترم، انسان اپنی زندگی میں مختلف افراد کے ساتھ مختلف اقسام کے تعلقات قائم کرتا ہے۔ اس کے متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ خونی رشتے کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ سسرالی واسطہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں سے ہم علاقہ ہونے کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگوں سے ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے،
بعض اوقات ایک ہی بازار میں کام کرنے والے دکاندار سے ایک دوسرے کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ جو باہمی تعلقات محبت کی بنا پر بنتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، اس تعلق کو اصطلاح میں دوستی کہتے ہیں۔ یہ جتنے تعلقات قائم ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ دوستی کہتے ہیں۔ یہ موبائل جن کے بھی ہاتھ میں، مہربانی فرما کے اس کو جیب میں ڈال لیں۔ موبائل کے میں سخت خلاف ہوں، اور میں نے کہا بھی ہے کہ مسجد میں موبائل نہیں چاہیے مجھے، اور خاص کر خطبہ جمعہ کے لیے۔ ویسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعے کا خطبہ ہم سمجھتے ہیں شاید مولوی احمد آ کے تقریر کرتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ ساڑھا لا دینا ہے۔ میں آپ سے یہ بات جو کر رہا تھا اس کو چھوڑ کر ایک بات سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھیے خدا کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں، ایسے ہی ہے؟ ظہر کی نماز میں تو جمعے والے دن 2 کیوں ہو گئے؟ سوال ہے، ہر نماز میں ظہر میں ہم 6 دن نماز پڑھتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 4 فرض پڑھے۔ یہ جمعے کو آ کے 2 میں کیوں بدل گئے؟ آپ جس بھی عالم دین سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے 2 کم کروائے تاکہ امت کو کچھ سکھایا بھی جا سکے۔ وہ یہ جو سیکھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں یہ فرض ہے آپ کے اوپر سیکھنا، یہ ایویں مولوی دی گل نہیں ہے۔ یہاں آپ کو 2 فرضوں کی کنسیشن دے کے یہ آپ کے اوپر فرض کیا گیا کہ جو کچھ بیان کیا جائے آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، اسے آپ سمجھ سکیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیت کر کے بیٹھیں، جو کچھ ہم سیکھیں گے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، اور ہم اس کو ایویں اڑا دیتے ہیں، ایسا نہ کریں خدا کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنے تعلقات محبت کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں انہیں ہم اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ دوستی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوستی کسی بھی علاقے کے بندے کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی بھی زبان بولنے والے کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی بھی کلچر اور تہذیب والے بندے کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا کچھ لگتا ہو۔ یہ کب سے ہے دوستی؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی دوستی کے ماحول تھے، دنیا میں آ کر بھی دوستی کا تعلق قائم ہے، اور دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں قبر میں، جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، وہاں بھی ان کا دوستی کا ماحول برقرار ہے، اور بروز قیامت بھی ان کی دوستی کا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے گا، اور اسی طرح جنت کے اندر بھی وہ لوگ دوستی کے تعلق سے مربوط ہوں گے۔ میں نے ایک بات کی ہے کہ انسان ابھی آیا نہیں ہے، دوستی پہلے ہے۔ آپ سوچیں گے جب انسان ہی نہیں ہے تو دوستی کیسے ہے؟ پریشان ہو گئے نا، چونک گئے آپ کہ ابھی انسان آیا نہیں ہے، دوستی کیسے، کس سے دوستی ہے؟ آئیے ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں، جس کو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها السلف وما تناکر منها اختلف۔ انسان سے پہلے انسان کی روح تھی، انسان کے آنے سے پہلے اس کی روح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن روحوں کی دوستی وہاں تھی عالم ارواح میں، جہاں جتنا ان کا تعلق عالم ارواح میں تھا اتنا ہی تعلق ان کا عالم دنیا میں ہے۔ اگر ان کا تعلق عالم ارواح میں محبت والا تھا تو دنیا میں بھی وہ باہم محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر عالم ارواح میں ان کا تعلق نفرت کی بنیاد پہ قائم تھا تو دنیا میں بھی اسے، آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے بندے، کسی کو خواہ مخواہ کیا ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، حالانکہ نہ اس کے ساتھ کوئی لینا
نہ دینا، نہ اس کا کوئی واسطہ، نہ کوئی تعلق. تو کہندے یار بس اے بندہ جس ٹائم میرے سامنے آندا نا پتہ نہیں کیوں میرے کپڑے نو اگ لگ جاندی. تو ایسا اس لیے ہے کہ بھیا یہ یہاں صرف نہیں ہو رہا، یہ عالم ارواح سے سلسلہ چل رہا ہے. عالم ارواح میں رسول اللہ نے فرمایا جن کی محبت تھی دنیا میں بھی ان کی محبت قائم رہے گی. اب دنیا میں آ کے وہ محبت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. وہ سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے. کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر دوستی کا تعلق اہم بھی ہے اور نازک بھی بہت ہے. یہ جو دوستی کا انسان کا تعلق ہے یہ اہم بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور یہ نازک بھی بہت زیادہ ہے. کتنا نازک ہے کہ ساری زندگی ساتھ چلنے والے جب حساب کتاب کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. ہیں جی؟ جب محبت ہوتی ہے تو کوئی حساب نہیں ہے، وہ بل میں پے کراں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کھانا کھا، تو کپڑے لینے چل بل میں دے دیاں گا، تو جتی لینی بل میں دے دیاں گا. تے جدوں لڑائی ہوندی وہ کہندے فلانے ہوٹل تے تانوں چاہ دی پیالی پلائی سی، وہ پیسے بھی کاٹ دیتے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی ایک ہی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے، اور علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان فرمائی ہے. کیا مطلب ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام میں اعتدال رکھیں. کیا رکھیں؟ نہ حد سے بڑھائیں اور نہ حد سے کم کریں. اعتدال رکھیں گے جس کام میں، وہ کام اگر خراب بھی ہو جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو دکھ نہیں ہوگا، آپ کو محسوس نہیں ہوگا. اگر اعتدال سے بڑھ جائیں گے آپ، میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے. میرے پاس میرا ایک دوست آتا ہے، جی میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے اتنا پروفٹ آئے گا، آپ میرے ساتھ پارٹنر بن جائیے. ہم دونوں مل کر کیا کرتے ہیں؟ کر لیتے ہیں. جو منافع آئے گا وہ کیا ہوگا؟ 50-50 ہوئے. میں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، منافع کی شکل میں مجھے جو بات اس نے سنائی میں نے اٹھا کے 10 لاکھ روپیہ اس کو. آگے جا کے وہ 10 لاکھ ڈوب گیا، یا دوست کی نیت خراب ہو گئی، بے ایمان ہو گیا، پیسے لے کے باہر فرار ہو گیا. اب جب تھا ہی اتنا، میری ساری عمر کا سرمایہ ہی اتنا ہی تھا، جب وہ ڈوبے گا تو ظاہری بات ہے یا تو ہارٹ اٹیک آئے گا. بالکل صحیح. نہیں سمجھے گی آپ کو؟ یا کیا آئے گا؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا پھر بندہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، یا پھر ذہنی ڈپریشن کا کیا ہو جائے گا؟ شکار ہو جائے گا، اور بہت سارے معاملات اس کے زندگی کے الجھ کر رہ جائیں گے. وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے اعتدال چھوڑا ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے اعتدال چھوڑا ہے. اگر وہ اتنا ہی کام کرتا کہ جتنے کے ڈوب جانے سے اس کو کچھ بھی نہ ہوتا، ظاہری بات ہے اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. کوئی گال نہیں جا رہا. 1 لاکھ روپیہ گیا تھی دوستی دا تے پتہ لگ ہی گیا نا ہے. یہ کتنا ایک ہم سے محبت کرتا تھا، کتنا ایک اپنی دوستی میں سچا تھا، یہ تو پتہ چل گیا نا. کوئی نہیں، لاکھ کھاندا جاندہ رہندا ہے. یہ برداشت ہو سکتا تھا، لیکن ساری زندگی کا سرمایہ. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جنہوں نے دوست پر اعتماد کر کے سارا کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا اور بعد میں روتے پھرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے آپ کو باہر مل جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا. حد اعتدال سے جب بھی تجاوز ہوتا ہے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات ہمارے گھروں میں حد اعتدال نہیں رہی. اب ہم جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں، جب نئی نئی تنخواہ آتی ہے تو ساروں کو کہتے ہیں آجا تجھے یہ لے دوں، آجا تجھے وہ لے دوں، آجا یہ بھی لے لیتے ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے 10 تاریخ کو پیسے ختم. وجہ کیا ہے؟ اعتدال نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اعتدال ہمارے بیچ میں نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے پیسے ہیں اور اس کو ہم نے اتنے دن خرچ کرنا ہے تو ظاہری بات ہے اعتدال کے ساتھ خرچ کریں گے آپ. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بجلی کا بل بھی دینا ہے، گیس کا بل بھی آنا ہے. ہم کہتے ہیں جی آج خوش کر دئیے، بچے نو بھی تے بچی نو بھی تے بچی تے ماں نو بھی.
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ नहीं है। और वजह क्या है, एतदाल ख़त्म हो गया, म्याना रवि क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। इसीलिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मा आला मन एतदाला, वो बंदा कभी भी मोहताज और फ़कीर नहीं होगा जिस बंदे ने एतदाल का दामन पकड़ के रख लिया। ये मैंने नहीं कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियाँ पहले बता दिया कि जिस बंदे ने एतदाल का दामन अपने हाथ में थाम लिया वो बंदा कभी मोहताज नहीं होगा, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत उसे महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो एतदाल के साथ चल रहा है। अगर एतदाल खो देगा तो ज़ाहिर बात है ज़ुबान के जायके के लिए कभी इसको कहेगा यार मुझे फ़लानी चीज़ खिला दे, कभी उसको कहेगा यार फ़लानी चीज़ मुझे चाहिए थी, तो ये बिगाड़ पैदा होता है माशरे में। तो यही सेम दोस्ती के अंदर होता है कि दोस्ती जब होती है तो हर छोटे से छोटा राज भी दोस्त के कान में डाला जाता है, और जब वही दोस्त दुश्मन बन जाता है तो फिर वो शर्मिंदगी का बायस बनता है। वो कहता है ये बात भी मेरी पता चल गई लोगों को, हालांकि मैंने किसे बताई थी, सिर्फ ये तो वो बात ऐसी थी नहीं जो सारे मुआशरे को बताई जाने वाली थी। ये कौन सी बात थी जो सिर्फ मेरे राजों में से एक राज थी। और भैया जब राज तेरे पास नहीं रह सका तो आगे कहाँ महफूज रहेगा। तो इसलिए एतदाल का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को दोस्त बनाने का जो हुक्म दिया है ना, तो पहले उसकी छानबीन करनी। क्या करनी है? छानबीन करनी है, पहचानना है उसको। दोस्ती करने से पहले ये काम करना है, दोस्ती करने के बाद क्या फ़ायदा आया। और जो कहते हैं ना यारा नाल फिर हिसाब नहीं होंगे, फिर जब यारी लाड़ तो पहले सोच लो वो बंदा तो ठीक है, उसके बाद जब लग गई तो अब आपको इजाज़त नहीं है कि अब आप उसकी क्या करते फिरें, जासूसी करते फिरें। आप पहले कर सकते हैं, आप पहले ये सारे काम कर सकते हैं। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी किसी के साथ दोस्ती करो, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, कि बंदा हमेशा अपने दोस्त के दीन पर होता है। बंदा हमेशा अपने, हाँ, ये भी एक बड़ा अलमिया है हमारे इस दौर का। बंदा हमेशा अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए जब भी किसी को दोस्त बनाओ तो उसका दोस्त देख लो। गल समझ आई कि नहीं आई? मिसाल के तौर पर मेरे साथ कोई दोस्ती करना चाहता है तो क्या करे? मुझे देखे खाली नहीं, मेरे दोस्तों के साथ बैठ के देखे। वो ये देखे कि इसके दोस्त कौन कौन से हैं, ये कहाँ उठता बैठता है, इसके साथ किन के ताल्लुकात हैं, वो लोग कैसे हैं। अगर तो वो सही है तो इसका मतलब है ये भी सही है, और अगर वो खराब है तो ये भी खराब है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे भी दोस्ती करनी है पहले उसके दोस्तों को देखो, उसके दोस्तों को परखो कि कौन लोग उसके दोस्ती में बैठे हुए हैं। अगर तो अच्छे लोग बैठे हुए हैं, नेक लोग बैठे हुए हैं, परहेजगार लोग बैठे हुए हैं उसकी दोस्ती में, तो दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर कर लेनी चाहिए। अगर मेरी सारी दोस्ती शराबियों के साथ, जानियों के साथ, चोरों के साथ, डकैतों के साथ है तो फिर नहीं करनी चाहिए। लेकिन साडा तो आज म्यार ही बदल गया ना, सारा हो ही उल्ट गया था, इसका उल्ट हो गया है। क्या मतलब है? आज हम देखते हैं जड़ा केड़ा बंदा है जड़ा कन टुटा है ओदे नाल ही दोस्ती लाई है। बिल्कुल सही बात। शरीफ के साथ आजकल कोई दोस्ती नहीं करता। क्यों? वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि हम आखिरत भुला बैठे, सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं। हालांकि हमें जो हुक्म दिया गया था वो क्या था कि आखिरत संवारो, ये घर हमेशा के लिए नहीं है। अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये जो दुनिया है ये आखिरत की क्या है? खेती है। जैसा यहाँ करोगे वैसा वहाँ पालोगे। ये सबक दे के हमें भेजा गया और हम इसका उल्ट कर बैठे हैं। क्या मतलब है? हम आखिरत को भूल बैठे, सारा कुछ हमने क्या समझ लिया है? दुनिया समझ लिया है। जब सारा कुछ दुनिया को समझ लिया तो फिर हमें MPA भी वो चाहिए जो बदमाश हो, MNA भी वही चाहिए जो बदमाश हो, हमें काउंसलर भी वही चाहिए जो बदमाश हो। ठीक, हमें अपने मोहल्ले का मेंबर भी वो चाहिए जो बदमाश हो।
اور ہمیں اپنے ملک کا رکھوالا بھی وہ چاہیے جو، ظاہری بات ہے جب ہم نے نیکوں کا انتخاب نہیں کیا تو انہی کا انتخاب کیا ہے تو پھر اب بھگتنا پڑے گا. جی اس کو اجازت دی ہے ہم نے، تو جو مرضی کر، اسی تیرے نالا جناب، کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے بندے کو دوستی کرنے سے پہلے اس کے دوست دیکھنے چاہیے کہ یہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر تو نیکوں کی سنگت میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر دوستی کرنے کی اجازت ہے، اور اگر اس کی سنگت برائیوں کے ساتھ ہے یا برے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر اجازت نہیں ہے. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے، جڑے لوگ جاگ رہے نے وہ سنن میری گل نو. آپ نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے، 401 نمبر صفحہ ہے یہ، جو فارسی میں کشف المحجوب ہے، اردو والے کی بات نہیں کر رہا میں. اردو میں ہو سکتا ہے صفحہ آگے پیچھے ہو. جو فارسی میں داتا صاحب نے کشف المحجوب جو خود لکھی تھی، جو اس وقت کی چھپی ہوئی اور آج تک اس کے کاپیز ملتی ہیں، اس میں 401 نمبر صفحے کے اوپر آپ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا جو کیا کر رہا تھا، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. وہ کبھی تحمید پڑھتا، کبھی تحلیل کہتا، کبھی اللہ اکبر، کبھی سبحان اللہ، کبھی لبیک اللہم لبیک کہتا، اور کبھی کہتا یا اللہ میرے دوستوں کو صحیح کر دے. لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ میرے دوستاں نو صحیح کر دے. وہ دے کول کسی نے پوچھا، بھلے لوکا تو کعبے دے وچ آیا، اپنے واسطے کچھ منگ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھئی جس جگہ پہ تو کھڑا ہے یہ قبولیت کی جگہ ہے، میں تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، تو جب بھی دعا مانگتا یہی کہتا یا اللہ میرے دوستوں کو صحیح کر دے. اس بندے نے آکھیا کہ بلا میں حج کر کے اتھے نہیں رہ جانا، میں تے واپس ٹور جانا ہے، میں واپس ٹور جانا ہے. تے میں جب واپس جانا ہے نا، میں دعا اس واسطے منگدا اگر وہ صحیح ہو گئے تے میں بھی صحیح رہ جاؤں گا. سبحان اللہ. وہ نہیں سمجھ آئی تانوں بھائی، اگر میرے دوست صحیح ہو گئے میری دعا کی پیش نظر تو میں بھی کیا رہوں گا، صحیح رہوں گا. نہیں تو پھر جے ہو جا ماحول ہو جا میں 100 حج کر لویے، عادت نہیں بدلنی. کیوں؟ کیونکہ دوستی نہیں بدلی، دوست نہیں بدلا، اس کی عادتیں نہیں بدلی. لہٰذا جیسی عادتیں چھوڑ کے گیا تھا دوستوں کے اندر اگر ویسی ہی ملی ان کو تو پھر حج کرنے کے بعد بھی محفل تو وہیں رہنی ہے نا جی، محفل وہیں رہنی ہے. تو یہ ہے دوستی کا معیار اسلام میں. ہمیشہ اپنے دوست کی اصلاح کی کوشش کریں. دوست اسے بنائیں جو آپ کو نیکی کا راستہ دکھائے، دوست اسے بنائیں جو آپ کو برائی سے اٹھا کر بھلائی کے راستے پر لگا دے. ایسے کو دوست مت بنائیں جو آپ کو مسجد سے اٹھا کر سینما گھر میں لے جائے. ایسے بندے کو مت دوست بنائیں جو آپ کو قرآن پاک پڑھتا ہوا اٹھا کر لے جائے اور باہر جا کے جناب کسی اڈے پہ بیٹھ کے گپ شپ لگائے، سگریٹ پلائے، حقہ پلائے، پان کھوائے، جو چل رہا ہے. کسی ایسے بندے کو دوست بنائیں جو آپ کی برائیاں چھڑا کر آپ کو اللہ کے گھر پہ جھکا دے. ایسے بندے کو دوست مت بنائیں جو آپ کو یہاں سے اٹھائے اور برائی کے گڑھے میں جا کے گرا دے. تو ہماری دوستیاں اکثر یہی ہوتی ہیں قبلہ، ہم دوستیاں لگاتے ہی انہی کے ساتھ ہیں. ٹھیک بات سمجھ آئی بھائی؟ یہ جو مقام ہے یہ قبولیت کی جگہ ہے، اور یہاں تو اپنے لیے دعا نہیں کر رہا بلکہ اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے یہاں اپنے لیے کچھ مانگ، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ مانگ، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ مانگ. لیکن تو جب بھی دعا مانگتا ہے یہی کہتا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو صحیح کر دے. اس نے کہا میں نے یہاں نہیں رہ جانا، یہاں تو میرا ٹور ہے ہفتے کا، مہینے کا، 2 دن کا، 20 دن کا، 15 دن کا، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کا. میں نے پلٹ کر جب اپنے شہر میں جانا ہے پھر میرا واسطہ انہی دوستوں کے ساتھ ہونا ہے، سبحان اللہ. کیا بات، اسی معاشرے کے ساتھ ہونا ہے میرا تعلق. تو اگر وہ صحیح ہو گیا، سدھر گیا، تو میں بھی سدھرا ہوا رہوں گا، تو میرا حج کرنا بھی کام آ جائے گا. اور اگر میں جس معاشرے میں گیا وہ معاشرہ خراب ہوا تو ظاہری بات ہے ان کے پیچھے چل کر میں بھی کیا کروں گا، برائی کے راستے پہ گامزن ہو جاؤں گا. اور ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے. تو لہٰذا میں اس لیے اپنے دوستوں کے لیے کیا مانگ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو جامع ترمذی نے 1997 نمبر یہ حدیث ہے. 1997 سن کی بات نہیں کر رہا میں، نمبر بتا رہا ہوں حدیث کا. 1997 نمبر حدیث ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیدک یوما وابغض بغیدک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما. حدیث میں نے پڑھ دی ہے، جس کو سمجھ نہیں ہے اس کو میں سمجھا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بھی اپنے دوستوں سے تھوڑی محبت کیا کرو، جس سے محبت ہو اس سے ساری محبت اسی کے لیے نہ رکھو. ساری محبت اسی ایک کے لیے نہ رکھو، اس سے کیا کرو تھوڑی محبت رکھو. کیوں بھائی؟ وجہ فرمایا ہو سکتا ہے کسی دن یہ محبت نفرت میں بدل جائے. کس کو کیا پتا اگلے لمحے کیا ہونا ہے. بھائی محبت تھوڑی ہوگی تو دکھ تھوڑا ہوگا، محبت زیادہ ہوگی ایسے لئے بندے وہ تو چھال مار دیں نے، وہ سارے معاشرے دی محبت کٹھی کر کے ایک ہی بندے نو پھڑا دیں نے. لہذا وہاں سے جب بے وفائی آتی ہے، کوئی جناب وہ تو چھال مار رہا ہے، کوئی دریا روڑ رہا ہے جناب، کوئی پھندا لے کے مر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ساری محبت اٹھا کے ایک ہی بندے کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فرمایا تھوڑی محبت کرو جس سے بھی کرنی ہے. یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ فرمایا ہو سکتا ہے اگلے لمحے بھی یہ محبت غیظ میں بدل جائے، دشمنی میں بدل جائے. کسے کیا پتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے. اگر یہ دشمنی میں بدل جائے تو کم از کم دکھ تمہیں تھوڑا لگے. یہ دشمنی میں بدل جائے اگلی بات. فرمایا کسی سے دشمنی کرنی ہے تو تھوڑی کرو. کسی سے ہاں اختلاف رکھنا ہے، کسی سے تنقید کرنی ہے، کسی سے کہ آپ نے جناب کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو بھی تھوڑا کرو. ممکن ہے کل کو اسی کے ساتھ صلح کرنی پڑ جائے. ممکن ہے کل کو اسی کے ساتھ صلح کرنی پڑ جائے. اور مجھے اکثر یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کسی کے اوپر ہیٹ تنقید نہیں ہے. ایک بندہ تھا ہمارا لیڈر تھا، وہ کہتا تھا میں اس کو یہاں کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. وہ کہندا سی جناب اسی اینو انج کریں گے. پھر کچھ لمحے گزرے اے وے وہ گل جڑی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایسے واسطے رسول اللہ نے فرمایا جب بھی کسی سے اختلاف کرو تو تھوڑا کرو، واپسی کی گنجائش ہونی چاہیے. واپسی کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ محبت وہ چیز تو نہیں ہے جو خود سے کرو اور خود سے ہو جائے. یہ تو ہو جاتی ہے نا جی، جس سے ہو جاتی ہے. اور پھر یہ محبت جس کی میں نے مثال دی یہ تو خالصتاً ذاتی مفاد کی محبت ہے. یہ نہیں سیکھنی آپ نے. آپ یہ سیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو تھوڑی کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کل کو وہ دشمن بن جائے. جتنے کم راز اس کے پاس ہوں گے اتنا کم رسوائی ملے گی آپ کو. جتنے زیادہ راز آپ اس کو دے بیٹھیں گے اتنی زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر کسی سے اختلاف کرنا ہے، کسی پہ تنقید کرنی ہے، کسی کو جناب آپ نے دشمن بنانا ہے تو دشمنی کم کرو، کم رکھو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری دشمنی تمہاری نسلوں تک ٹریول کرتی رہے. دادے پردادے جنہاں دیاں دشمنیاں سی مر گئے نے، بچے اج تک انہاں دشمنیاں دا خمیازہ بھگت رہے نے. وجہ کہ ہم حد اعتدال سے بڑھ گئے. وجہ کیا تھی کہ ہم حد اعتدال سے بڑھ گئے. اور جب بڑھ گئے حد اعتدال سے تو پھر کیا ہوا؟ اور یہ تو دوستی کی بات میں کر رہا ہوں نا، اس کو ذرا گھر پہ لے آئیے. اس کو ذرا، انسان کی سب سے بڑی دوست ہوتی ہے اس کی بیوی. گھر کے اندر سب سے بڑی دوست کون ہے؟ بیوی ہے، ماں باپ کے بعد. جب بندہ شادی شدہ ہو جاتا ہے تو پھر بیوی ہی وہ فرد ہے جس کے ساتھ بندہ ہر طرح کی بات جو اپنے دوستوں کی محفل میں بھی نہیں کر سکتا وہ بات بھی بیوی کو کر سکتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ اس لیے بیوی کے ساتھ جب بھی کریں محبت، پیار، باتیں، راز اعتدال کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ جب میرے بھائی کی شادی ہے میری بیوی کو اجازت ہے جناب تو پارلر تو تیار ہو کے بھی آ، تو دوپٹہ لا کے بھی جا، تو جناب ڈانس بھی کر، کوئی مسئلہ نہیں. اب ظاہری بات ہے میں نے اس کو ایک طریقہ دے دیا، اس کو ایک وے دے دیا ہے کہ جناب تجھے اجازت ہے. اب جب اس کے بھائی کی شادی آتی ہے میں کہتا ہوں نہیں
بالکل صحیح ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل صحیح ہے. اب نہیں اجازت جی، کیوں؟ وہ دے کزن دی شادی جناب ہون تینوں اجازت نہیں ہے، نہ تو پارلر جا سکتی ہے، نہ تو ڈانس کر سکتی ہے، نہ تو یہ کر سکتی ہے، نہ تو وہ کر سکتی ہے. تو بھائی پہلے اعتدال کا دامن پکڑنا تھا نا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پھر ہوتا کیا ہے، پھر یہاں سے اختلافات جنم لیتے ہیں اور بات طلاق تک جا پہنچتی ہے. پیار پیار میں آپ اتنا اس کو سر پہ چڑھا جاتے ہیں کہ جب اتارنے کی باری آتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو تو عادت ہی نہیں ہے اترنے کی، پھر آپ سے وہ اترتی نہیں ہے اور بات گالی سے شروع ہوگی، تھپڑ پہ جائے گی، تھپڑ سے آخر کار وہ طلاق تک. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اعتدال کا دامن نہیں پکڑتے، پیار میں آتے ہیں تو اتنی باتیں کر جاتے ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور اسی بندے کو اگر طبیعت بگڑ جائے، تھوڑا سا غصہ آ جائے تو پھر مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. اور کئی گھر ایسے ٹوٹ گئے. اکثر ہمارے پاس چونکہ یہاں مسئلے آتے ہیں، وہ مول صاحب غصہ چڑھیا سی بندے نو 3 طلاقاں دے چھڑیاں. میں طلاق ہوتی غصے میں ہے. بالکل صحیح ہے. طلاق غصے میں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بھئی ایک مسئلہ سمجھ کے جائیں. آج طلاق کب ہوتی ہے؟ غصے میں. جب انسان کو غصہ چڑھا ہوتا ہے طلاق تبھی ہوتی ہے. کبھی کسی نے پیار میں طلاق نہیں دی، بالکل صحیح ہے. کبھی کسی نے ہمارے معاشرے میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس میں میں اور آپ ہیں، کبھی کسی بندے نے پیار سے طلاق نہیں دی ہے. طلاق جب بھی ہوئی ہے غصے میں ہوئی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جی آپ نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا. بھی نہیں بن پا رہی تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ گزر نہیں ہو رہا، تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب تمہاری بیوی کو حیض نہ آیا ہوا ہو، حیض سمجھتے ہیں؟ عورتوں کو ایک ماہواری خون آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے. جوان عورت کو اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو ہر مہینے اسے کیا آتا ہے؟ ایک خون آتا ہے. جب عورت اس خون سے پاک ہو اور اس پاکی میں تم نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی نہ کی ہو، اب اسے طلاق 1 دو. پاکی کی حالت میں ہو عورت اور اس پاکی میں تم نے اس کے ساتھ جماع بھی نہ کیا ہو، اس کے ساتھ ملاپ نہ کیا ہو، تو کتنی طلاقیں دو؟ 1 طلاق. پھر 1 مہینہ ہے تمہارے پاس. تم بھی سوچو، وہ بھی سوچے کہ اگر میں غلطی کر بیٹھی ہوں تو بالکل گھر کو تالا لگانے سے بہتر ہے کہ بیٹھ کے دونوں کیا کر لیتے ہیں، کوئی صلح کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں اگر ہو جائے تو. اور اگر نہیں تو پھر اگلے مہینے جب یہ حیض ختم ہو اور پھر وہ پاکی میں آئے تو پھر 1 طلاق دو. کتنی ہو گئی؟ 2. پھر 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، پھر سوچو. پھر 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، پھر سوچ لو. وہ بھی سوچ لے، تو بھی سوچ لے، تیرے گھر والے بھی سوچ لیں، اس کے گھر والے بھی سوچ لیں، تیرے احباب جو حلقہ احباب ہے وہ بھی سوچ لے، اس کا حلقہ احباب بھی سوچ لے. ہو سکتا ہے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ، گھر بچ جائے. اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پھر اگلے مہینے جب وہ عورت حیض سے پاک ہو پھر پاکی میں 3ری طلاق دو. ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے. میرے پاس جتنے بھی مسئلے آئے ہیں آج تک، میں نے جتنے بھی سنے ہیں تو یہی آئے ہیں جناب. 3 طلاقاں دے چھڑیاں. کی کتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس طرح طلاق دینا بھی گناہ کبیرہ ہے. طلاق دینا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن اس طرح دینا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ جانوروں سے بھی بدتر طریقہ ہے جو ہمارے ہاں مروج ہو چکا ہے طلاق دینے میں. تو اس لیے حد اعتدال میں رکھو، خاص کر بیوی کو. اور پھر بچے ان کو بھی حد اعتدال میں رکھو، اسی طرح بہن بھائیوں کو بھی حد اعتدال میں رکھو. اگلی بات جناب، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدن کثیرہ. یہ تو بات ہو رہی ہے جناب ہم مذہب سے دوستی کرنے کی. کس سے؟ ظاہری بات ہے میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہے، ہیں تو مسلمان نہ سارے. تو مسلمان کو مسلمان سے محبت ہونی چاہیے. ویسے مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں دوستی کے علاوہ. کتنے ہیں؟ 6 حق ہیں مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. 6 حق دوستی کے علاوہ، صرف اس بنیاد پر کہ میں مسلمان ہوں اور وہ بھی. نمبر 1، جب بھی ملے السلام علیکم کہنا. جب بھی ملے السلام علیکم کہنا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے.
दूसरे मुसलमान पर, ठीक है जी। नंबर 2, बीमार हो जाए तो तीमारदारी करना। नंबर 3, मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक होना। नंबर 4, उसको कोई खुशी मिले तो उसकी खुशी में शामिल होना। नंबर 5, उसके घर में कोई गम आ जाए तो उस गम में उसकी मदद करना। कितनी हो गई? 5। और नंबर 6, अगर वो आपसे मदद तलब करे तो उसकी मदद करना। ये सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से। अब ज़ाहिर बात है ये मुसलमान के हुकूक हैं, तो दोस्ती के हुकूक इससे भी आगे हैं। दोस्ती के हुकूक इससे आगे हैं। वो दोस्ती के हुकूक क्या हैं? क्या करना चाहिए एक दोस्त को? ये 6 तो हैं ही हैं, ये 6 तो हैं ही हैं। दोस्त वो होता है जो दोस्त को बुराई से उठाकर अच्छाई की तरफ ले जाए। दोस्त वो होता है जो उसे जहन्नम के गड्ढे से निकालकर जन्नत के दरवाजे तक ले आए। दोस्त वो होता है जो उसे शराब खाने से, जिना खाने से उठाकर मस्जिद में ले आए। दोस्त वो होता है जो सिनेमा घर में बैठे हुए बंदे को उठाकर मस्जिद में लाके बिठा दे। दोस्त वो है जो गलत कहानियां पढ़ने वाले, गलत किस्से पढ़ने वाले और गलत किस्म के नावल पढ़ने वाले को कुरान पाक पकड़ा के उसे तफसीर पढ़ा दे। दोस्त वो है जो उसे बुराई के हर रास्ते से बचाकर ले आए सीधे रास्ते पर। उसे क्या कहते हैं? इस्लाम की नज़र में दोस्त कहते हैं। और अल्लाह ने यही फरमाया कि इन लोगों की दोस्ती बरकरार रहेगी। क़यामत वाले दिन भी इनकी दोस्ती, जेड़े जागते बैठे वो बोलो, क़यामत वाले दिन भी इनकी दोस्ती किन की? जिसने अपने दोस्त को बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर लाकर खड़ा किया, उसकी दोस्ती क़यामत वाले दिन भी कायम रहेगी। और अगर किसी ने इसका उल्ट किया, यानी एक नेक सीरत बंदे को उठाकर बुराई में मुब्तला किया, उसे नशे पे लगा दिया, एक नेक बंदे को उसने जनाब माँ बाप के फरमान बरदार बंदे को माँ बाप का नाफरमान बना दिया, एक अल्लाह के फरमान बरदार बंदे को उसने अल्लाह का नाफरमान बना दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाले को अगर उसने शैतान के रास्ते पर लगा दिया, तो अल्लाह ने पहले बता दिया अल्लाह यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव। क़यामत वाले दिन ऐसी हर दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। ऐसी हर दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। जब हिसाब किताब के लिए खड़ा किया जाएगा ना, वो कहेगा या अल्लाह मैं तो नेक था, मैं नमाज पढ़ रहा था, ये मेरे पास आया था, मुझे दोस्त बना कर ले गया था, हमने फिल्म देखी थी, मेरे पास तो पैसे नहीं थे या अल्लाह, इसने मुझे टिकट दी थी तब मैंने जाके देखी थी, या अल्लाह मैं कोई नहीं शराब के पास जाता था, पैसे इसके पास होते थे, ये मुझे वहां तक ले गया था, मैं तो किसी को नहीं जानता था ऐसे बुराई करने वाले को, ये मुझे बुराई के अड्डे तक लेके गया था। अब वो भी सोच रहा होगा यार किस बंदे तो खर्च कर बैठा मैं जी। लिहाजा दोस्ती वो रखो जो आपको क़यामत वाले दिन भी काम आएगी। इसीलिए तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ पकड़ के फरमाया था, ये देख ले सारा ज़माना, हम दुनिया में भी ऐसे हैं, कब्र में भी ऐसे रहेंगे और मैदान माशर में भी ऐसे ही रहेंगे। दोस्ती की चाह सही ना जी। हम दुनिया में भी ऐसे हैं, कब्र में भी ऐसे ही रहेंगे, और जिस दिन हम कब्र से बाहर आएंगे उस दिन भी हम ऐसे ही एक दूसरे के हाथ में हाथ होगा। बात यहाँ तक नहीं है, आपने अक्सर यहीं तक सुना होगा। और फरमाया जो हमारे तरीके पर होगा उनका भी ऐसे ही हाथ में हाथ होगा। कुल्लो साबाबिन व कुल्लो नासाबिन यनकतो यौमल क़ियामत इल्ला साबाबी व नासाबी। सरकार ने फरमाया क़यामत वाले दिन किसी को नहीं पूछा जाएगा, हाँ जी तुसी बट होंदे हो, जट होंदे हो, राई हो, मोची हो, पौली हो, कौन हो, राजे हो, खाजे हो, कौन हो, ऐ नहीं पूछा जाएगा। हाँ एक नस्ब है जिसके बारे में पूछा जाएगा, तू मोहम्मद के नस्ब में से तो नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या अली, तेरा नस्ब कहीं रसूलुल्लाह के नस्ब से तो नहीं मिलता। एक और बात पूछी जाएगी, हर सबब खत्म हो जाएगा। मेरी किसी सबब से, दुकानदारी की वजह से आपसे एक दोस्ती है, मेरी मिंबर की वजह से एक आपसे दोस्ती है, मुसल्ला रसूल की वजह से आपके साथ एक दोस्ती है, आपकी किसी के साथ दोस्ती है जनाब कारोबार की वजह से, किसी की दोस्ती है क्लास फेलो होने की वजह से, किसी की दोस्ती है जनाब रिश्तेदार होने की वजह से, किसी की दोस्ती है कोई सबब है उनका जनाब एक ही जैसा काम करने की वजह से, है जी।
کسی کا تعلق ہے جناب یہ میرے علاقے کا، یہ میری زبان کا ہے، یہ سبب ہیں سارے، یہ کیا ہے؟ سارے سبب ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا ہر سبب ختم ہو جائے گا، قیامت والے دن ایک ہی سبب رہنا ہے، پوچھا جائے گا تو محمد دے نال تے نہیں تعلق رکھدا یا محمد دے منن والےاں دے نال تے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر ان کے ساتھ کوئی تعلق تمہارا ہوا تو نجات ہو جائے گی، وگرنہ ہر دوستی دشمنی میں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے دوست بنانے سے پہلے اس کے دوستوں کو دیکھ لیں، اگر وہ نیک سیرت ہیں تو پھر دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کے دوست لوفر لفنگے اس طرح کے ہیں، میری نوجوان نسل خاص طور پہ توجہ فرمائے کہ ہر دوست کی دوستی آپ کو بچائے گی۔ ممکن ہے آج آپ کا دوست جھوٹ بول کے آپ کو باپ سے بچا لے، ممکن ہے آج آپ کا دوست جھوٹ بول کے آپ کو استاد کی مار سے بچا لے جائے، ممکن ہے آج آپ کا دوست آپ کے چچا ماما تایا کسی سے آپ کو کیا کر لے؟ بچا لے، لیکن رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو وہی دوست کہے گا نہیں میں تے بیٹھے اسی چنگا بلا چپ کر کے انہیں میں نے لایا سی اس راستے۔ اس لیے دوستی لگانے سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اگلی بات بتائیں آپ کو۔ اچھا جی، ایک حدیث پاک ہے جس کو اخوان لابن ابی دنیا نے مرسلن روایت کیا ہے اور جامع صغیر میں بھی ہے، 6625 نمبر حدیث ہے۔ یہ میں نے بیان بھی کی ہوئی ہے یہاں پہ کہ کسی سے دوستی کرنے کے لیے 5 وجہ ہونی چاہیے۔ کسی سے بھی آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 5 وجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جس کے ساتھ تم دوستی لگا رہے ہو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے تو تمہیں بھی اسی راستے پہ لگائے گا، ایسے ہی ہے نا جی۔ نمبر 2، جو شریعت پر عمل کرنے میں کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ شریعت نے 5 وقت نماز کی ہے، یہ کتنی پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ ظاہری اسباب بتا رہا ہوں، کتنی نمازیں؟ یا نمبر 3، جس کی گفتگو سن کر انسان کا دل کرے کہ یار میں بھی نیکی والے کام تے لگ جاواں، جس کی باتیں سن کر بندے کو لگے کہ میں کیا کروں، یہ جس طرح نیک باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، جس طرح دل کرتا ہے کہ جناب میں بھی اسی راستے پر چل پڑوں۔ نمبر 4، جس کے اعمال دیکھ کر بندے کو اپنی آخرت یاد آ جائے، جس کے اعمال دیکھ کر بندے کو اپنی آخرت یاد آ جائے۔ اور نمبر 5، جس کے ساتھ بیٹھے تو انسان کو شرم و حیا یاد آ جائے کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی مجھے کرنی چاہیے، جس طرح یہ بڑے کا احترام کرتا ہے اسی طرح مجھے بھی کرنا چاہیے، جس طرح اس کے دل میں استاد کی عزت ہے میری بھی ہونی چاہیے، جس طرح اس کے دل میں ماں باپ کا پیار ہے اسی طرح میرے بھی ہونا چاہیے، جس طرح اس کو رشتوں کا پاس ہے اسی طرح مجھے بھی ہونا چاہیے، جس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں اسی طرح مجھے بھی ہونا چاہیے۔ یہ 5 ظاہری وصف ہوں تو اس کے ساتھ دوستی جائز ہے اسلامی طور پر، وگرنہ آپ کو بات سمجھ آئی؟ چلیں جی، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔